حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کے ساتھ پہلی زفاف۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی ہی جیسی مخلوق لیٹی ہے، لیکن ان کے اعضاء تھوڑے مختلف ہیں۔ اس لمحے اللہ نے شہوت کو پیدا کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس عورت کو چھونے کی چاہت پیدا ہوئی۔ آدم نے سب سے پہلے حوا کے جس عضو کو پکڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 قبل اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمان پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے، اور ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویرانی پہاڑوں علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم بچے پر بہت ترس آیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، جس کا ترجمہ ہے میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد اور خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے 60 فرشتوں ہی کو بھیجتے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو جعفر باقر سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی۔ وہ یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے 2 ساتھی فرشتوں ہاروت اور ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک کی 2 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ، سورہ آل عمران کی 2 آیات، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ الاعراف کی 7 آیات میں، سورۃ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ الکہف اور سورۃ المریم کی 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ کی 5 مقامات پر، اور سورہ یاسین میں 1 جگہ۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر اور صاد میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران اور سورۃ مائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ تفسیر ساوی شرح اور رزاقی پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا۔
روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے ہی آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں دونوں جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر ان کو کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر پوشیدہ ہیں، بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے، جس سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روزانہ ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا۔ ایک دن وہ ان دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم اور حضرت حوا پھل کھانے کو تیار ہوئے۔ ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن کو چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک فرمانے لگا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور پھر اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت ثانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم کی گریہ ازاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا اور اس کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ رات تھی جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، جبکہ آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگی بہن بھائی قرار پائیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے،
اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور فنا ہونے والی جگہ ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کا باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے جائیے گا اور لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔